وہیں سے دے. ڈاکٹر یہ خیانت کر رہے ہیں. پیشنٹ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اعتماد کی بیس پہ جاتا ہے نا. ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہاں سے دوا لے لینا اس کمپنی کی. حالانکہ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ یہی فارمولا، یہی کیمیکل، جو بھی مرکبات ہیں یہ فلاں کمپنی کے اس سے سستے ملتے ہیں. لیکن کمپنی نے ڈاکٹر سے وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے ہماری دوا بکوانی ہے، اتنی پرچیاں لکھ کے دے دیں تو ہم آپ کو یہ فیسلٹیز دیں گے، ہم آپ کو یہ فائدہ دیں گے. اور اس میں بعض دفعہ عمرہ بھی ہوتا ہے. عجیب، وہ حرام سے عمرہ کرنے جا رہے ہو تو یہ ہم آپ کو سہولتیں دیں گے. ڈاکٹر صاحب بھی لوگوں کو لکھ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ مریض نے ڈاکٹر پر ٹرسٹ کیا ہے تو ڈاکٹر مریض کے ساتھ امانت میں بولو خیانت کر رہا ہے. تو یہ بھی اسی آیت میں داخل ہے. ٹیچر امانت میں خیانت کرتا ہے. طالب علم لوگ ٹیوٹر رکھ لیتے ہیں، قاری کو رکھ لیتے ہیں اعتماد کر کے، وہ آستین کا سانپ بن جاتا ہے. ایسے لوگ بھی میرے علم میں، عام طور پہ قاری ایسے ہوتے نہیں ہیں، زیادہ تر نیک ہی ہوتے ہیں، لیکن ایسے قاری بھی میں نے دیکھے لوگوں نے اعتماد کر کے اپنی بیٹی حوالے کر دی کہ بھئی آپ اس کو پڑھاؤ، ہم آپ کو روحانی باپ سمجھتے ہیں. اسی بیٹی سے ناجائز تعلق قائم کر لیا. ٹھیک ہے، اس نے غلط کیا، اپنی جوان بیٹی کیوں حوالے کر رہے ہو قاری کے؟ اس نے تو غلط کیا، لیکن آپ نے اس سے زیادہ غلط کیا. یار وہ آپ پہ اعتماد کر رہا ہے کہ یہ قاری ہے، یہ قرآن پڑھتا ہے، یہ نیک ہے، یہ میری بچی کو بیٹیوں کی طرح دیکھے گا، تو آپ بھی تو پھر بیٹی والا معاملہ کرو نا اس کے ساتھ. اور آپ جب گھر آستین کا سانپ بنے ہوئے ہو. ایسے واقعات بھی آئے کہ گھر میں گھسے اور جس بندے نے اپنے گھر میں گھسایا کہ میرے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اسی بندے کی بیوی سے ناجائز تعلق شروع کر دیا. تو یہ سب کیا ہے؟ امانتوں میں خیانت. کہ جو آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے آپ اسی کے گھر میں ڈس رہے ہو، آستین کے سانپ بنے ہوئے ہو. جو حرام خور لوگ ہوتے ہیں نا، دو قسمیں ہوتی ہیں. جو لڑکیوں سے ناجائز تعلق قائم کرتے ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ جو اجنبیوں سے جا کے حرام کاریاں کرتے ہیں، طوائف خانوں میں جائیں گے، یہ بھی 2 نمبر ہیں. زیادہ بڑا 2 نمبر وہ ہے جو دوست ہی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا شروع کر دے، جو دوست ہی کے ساتھ خیانت کرنا شروع کر دے. میرے پاس جب واقعہ آتا ہے نا، اللہ نہ کرے، زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا الحمدللہ، خیر غالب ہے، بھابھی کا دیور سے چکر چل رہا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. یار دیور جو بھائی ہے وہ تو محافظ ہونا چاہیے نا اپنے بھائی کا. چکر کیسے چل رہا ہے؟ تو دیور نے ڈورے ڈالے ہوئے بھابھی کے اوپر، ورغلا رہا ہے اس کو. یار تجھے کوئی اور نہیں ملا دنیا میں منہ کالا کرنے کے لیے؟ تو اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ تو غداری کر رہا ہے. بتاؤ زمین پاؤں جو ہے وہ زمین پاؤں سے نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ ایسے ایسے واقعات میں سنتا ہوں نا، پھر میری نیند اڑتی ہے رات کی، پھر میں ڈپریشن میں جاتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں یار یہ جو ہے اس کو دماغ کہیں اور ہٹاؤ. غصہ اتنا آتا ہے آدمی چاہتا ہے گلا دبا دو اس کا. ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ بھابھی صاحبہ کا چکر تھا، پتہ چلا کس کے ساتھ ہے؟ دیور کے ساتھ. تو دیور ڈورے ڈال رہا ہے اور پھر بھابھی کا بھی آنکڑا ہو گیا. پردہ وردہ تو آج کل سوسائٹی میں ہے نہیں. یار تو طوائف خانے چلے جاتا، منہ کالا کرتا طوائفوں کے ساتھ. لڑکیاں بہت ہیں منہ کالا کرنے کے لیے، بہت ہیں لڑکیاں، دفع ہو جاتا وہاں پہ. تو کس سے معاملہ کر رہا ہے؟ اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کر رہا ہے. تو اگر بھابھی آنکھ مٹکا کرتی بھی ہے تو اس کو تھپڑ مار کے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میرے بھائی کی بیوی ہو کے اس کے ساتھ غداری کر رہی ہے. تو یہ بھی سب کیا ہے؟ امانتوں میں خیانت. بھائی تو اعتماد کرتا ہے یار میرا بھائی ہے، میری بیوی کو بھابھی سمجھے گا، اس کو احترام والا رشتہ رکھے گا. وہیں آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. سسر بہو کے ساتھ ہو جاتا ہے، آدمی اعتماد کرتا ہے اپنے والد پر کہ میرا والد ہے، یہ میری بیوی کو بیٹیوں کی طرح سمجھے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں نارملی ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا نہیں ہے، بدگمان نہ ہو، لیکن 1000 یا 100 میں ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو اس پہ انسان کانپ اٹھتا ہے کہ یار وہ تو قابل اعتماد ہیں، وہی امانت میں خیانت کرنا شروع کر دے. تو یہ بہت، ایک دفعہ یاد ہے ہمارے پاس کیس آیا، ایک لڑکی رو رہی تھی. وہ کہتی ہے کہ مفتی صاحب بتاؤ بھائی بہن کے محافظ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ میں نے کہا ہوتے ہیں، بھائی تو بہنوں کی عزت کی خاطر جان دے دیتا ہے. اس نے کہا میرا بھائی مجھ پہ غلط نظریں ڈالتا ہے. کیا دل پہ چھرے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ اور وہ خود کہہ رہی ہے بھائی تو بہنوں کے لیے عزت کے لیے جان دے دیتے ہیں. جو عزت کے لیے جان دیتا ہے وہی غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے. یہ سب امانتوں میں خیانت کی نظیریں ہیں کہ جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے وہی قابل اعتماد نہ نکلا، وہی سانپ بن کے آپ کو ڈسنا شروع کر دے. تو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ والذین ہم لاماناتہم، ایمان والے ایسے نہیں ہوتے. جب ان پہ کوئی ٹرسٹ کرتا ہے تو وہ عملاً دکھا دیتے ہیں کہ ہم واقعی قابل اعتماد ہیں. وزیرستان وغیرہ میں اور یہ جو KPK کے علاقے ہیں ان میں بھی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں اگر ہمارا دشمن بھی پناہ لینے کے لیے آ جائے، ہمارے شاگرد ہیں بہت سارے وزیرستان کے، جب یہ واقعات مجھے سناتے ہیں تو جیسے یہ بغیرتی کے واقعات سن کے میں ڈپریشن میں آتا ہوں نا، یہ والے واقعات سن کے وہ ڈپریشن کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. یار غیرت مند بھی ہے. یہ ہمارے ایک شاگرد نے بتایا کہ مفتی صاحب ہمارا کوئی جانی دشمن ہونا اگر ہمارے گھر میں آ جائے پناہ لینے کے لیے،
ہم کٹ جائیں گے, مر جائیں گے, اس کو قتل نہیں ہونے دیتے دشمن کے ہاتھوں. کیوں بھائی, ہم نے ایک دفعہ اپنے گھر میں گھسا لیا نا, تو اس نے ہم پہ ٹرسٹ کیا ہے نا, یار وہ دشمنی اپنی جگہ, وہ بعد میں لڑتے رہیں گے, یا تو گھساتے نہیں اس کو. لیکن جب چوکھٹ پہ آ گیا, اس کو گھر میں ہم نے اجازت دے دی, تو اب یہ 2 نمبری نہیں ہوتی کہ آیا ہوا اشارہ کر کے اس کو مروا دو. نا, دشمنی ہے تو دشمنی. یہ نہیں ہو سکتا کہ لیبل ہم یہ لگائیں کہ ہم تمہیں پناہ دے رہے ہیں اور ادھر سے دشمنی کر رہے ہوں. تو اور یہ حدیث سے ثابت ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ کچھ کافروں کے بارے میں حکم دیا تھا, ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو, جہاں پاؤ قتل کر دو. وہ بہت بڑے ظالم تھے. انہی میں سے ایک چھپ چھپا کے کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ کی خدمت میں بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے, یعنی آپ کا ان پہ اتنا زیادہ غصہ تھا نا, انہوں نے ایسا کیا تھا کہ آپ کیا چاہتے تھے ان کو قتل کر دی, لیکن وہ سامنے آ کے بیٹھ گئے. تو جب مجلس ختم ہوئی تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم نے ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے. بہت اہم حدیث ہے, اللہ کرے یہ اخلاق ہمارے اندر بھی آ جائیں. یہ آیت کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں, لِأَمَانَاتِهِمْ, امانتوں کا خیال کرتے ہیں, اس کا مفہوم آپ کی سمجھ میں آ جائے. تو نبی سے صحابہ نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ, اگر آپ چاہتے تھے کہ اس کو قتل کر دیا جائے تو آپ ہمیں آنکھ سے بولو اشارہ کر دیتے. آپ نے فرمایا ما کان لنبی ان تخون عینہ, کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کی آنکھ خیانت کرے. کیا مطلب؟ یہ میرے سامنے آ کے ٹرسٹ کر کے بیٹھا ہے, مجھ پہ اعتماد کر کے بیٹھا ہے, تبھی تو آیا ہے نا. اگر اعتماد نہ ہوتا تو آتا. اور میں ظاہری ایٹیٹیوڈ یہ رکھوں کہ ہاں بھائی تم پناہ میں, اور ادھر سے اشارہ کر رہا ہوں کہ کیا کر دو ان کو قتل. یہ خیانت پیغمبر کی آنکھ خود سے کر دیتے. تو بھائی میں کہتا, میں نے تمہیں کوئی امان تھوڑی دی تھی, میں نے کوئی یہ تھوڑی کہا تھا کہ تمہیں امان ہے تم آ جاؤ. امان دے کے آ جاتے پھر تو نہیں قتل کر سکتے تھے, کوئی اور کر دیتا الگ بات ہے. لیکن میری محفل میں کوئی بیٹھا ہوا ہو مجھ پہ اعتماد کر کے اور میں آنکھوں سے اشارے کروں, یہ بھی کیا ہے؟ خیانت. کیونکہ وہ ٹرسٹ کر رہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں, اللہ کرے جو مضمون سمجھا پا رہا ہوں وہ میرے اندر بھی پیدا ہو جائے, آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائے. آج ہماری سوسائٹی ایک نمبر کی بے غیرت بن چکی ہے. میں کسی کو ملامت نہیں کر رہا, ہم سب ایک جیسے ہیں, بہت 2 نمبریاں ہیں, غیرت ختم, زبان پہ کچھ دل میں کچھ اور. کسی کے ہم ملازمت کریں گے, اسی کی دکان کو کھا جائیں گے. اکثر میں واقعہ بیان کرتا ہوں, ہمارے دوست نے بکری کے چارے کی دکان کھولی اور مرغیوں کا چارہ, اس میں باجرہ بھی. وہ کہتے ہیں یہ میرا ملازم آدھا ڈرم باجرے کا کھا جاتا تھا. میں نے کہا آدھا ڈرم کیسے کہہ رہے؟ تھوڑا تھوڑا اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے دکان پہ, ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے, اخبار پڑھ رہا ہے, باجرہ بھی چل رہا ہے. جب پوچھو تو بھائی تھوڑا سا کھا لیا کیا ہے؟ ابے تو پورا مہینہ تو دیکھ, پورا مہینہ جب تھوڑا تھوڑا کھائے گا تو کہہ رہا ہے میں نے کاروبار ہی بند کر دیا. کیونکہ جس کو ملازمت پہ لا کے رکھو, گزرتے ہوئے کبھی دال کھا رہا ہے, کبھی چاول کھا رہا ہے, کبھی یہاں سے یہ کھا رہا ہے, کہہ رہا ہے جب حساب لگاؤ تو کم بخت آدھا تو ہی کھا جاتا ہے. تو کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. بھائی ایسا ہو گیا ہے, تو آپ نے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ لوگ آنکھ بند کر کے آپ پہ ٹرسٹ کریں. مالک مکان نے آپ کو گھر دے دیا کرائے پہ, وہ مطمئن ہو کہ میرے گھر کا بیڑا غرق نہیں ہوگا. ہمارے ایک دوست سے جب کسی کو گاڑی یا بائک دیتے تھے, کہتے تھے اپنی سمجھ کے استعمال کرنا. لوگ تو کہتے ہیں نا پرائی کی سمجھ کے استعمال کرنا, تو تھوڑا تمیز سے کہ بھی پرائی گاڑی ہے. لیکن آج کل ایسا نہیں ہے. پرائی کی سمجھ کے استعمال کرو گے تو ایسی کی تیسی کر دو گے, اپنی سمجھ کے استعمال کرو گے تو. میں نے بہت دفعہ تجربہ کیا, بس یہ کہتا ہے بیان ختم کرتا ہوں. آپ بائک ساری زندگی استعمال کرو, آواز نہیں آئے گی اس میں سے جب تک کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے. آپ اپنے دوست کو دیکھے تو دیکھو, ایک چکر انڈا موڑ سے خالی لگا کے آئے گا, کہیں نہ کہیں سے بج رہی ہوگی وہ. یہ 20 دفعہ کا تجربہ ہے, کہیں نہ کہیں سے اس میں یا تو چین کور سے ٹکرا رہا ہوگا, حالانکہ اب تک تو نہیں ٹکرا رہا تھا. آپ لے کے جاؤ گے, آگے جا کے پنچر ہو جائے گی, حالانکہ آپ تو 1 سال سے چلا رہے ہو, کبھی پنچر نہیں ہوئی. لیکن اب پتہ نہیں کیا کر کے آیا ہے, ادھر گئے پنچر, کہیں سے آواز آ رہی ہے, کہیں سے بریکوں میں مسئلہ ہوا ہوا ہے, کلچ وائر ڈھیلی ہو گئی, کچھ نہ کچھ ہوگا. بڑا چور ہے تو بڑا کام نکلوائے گا, ورنہ چھوٹا موٹا تو کچھ نہ کچھ گاڑی دے دو وہ بجنا شروع ہو جائے گی. تو یار اس کا مطلب یہ ہے, مجھے ایک دفعہ بیان میں جانا تھا, کسی ادارے نے بلایا تھا بیان میں, انہوں نے گاڑی بھیجی, وہ مدرسہ تھا, انہوں نے گاڑی بھیجی, وہ تھی کرولا. مجھے اس نے بٹھایا کہ چلیں جی آپ کو بیان میں لے کے جا رہا ہوں, 5-6 سال پرانا ہوا, میں جا رہا ہوں, گاڑی میں بیٹھا ہوا وہ زبردست. تو مجھے خیال ہوا یار تم لمبے راستے سے لے کے جا رہے ہو, یو ٹرن لے لو. اس نے وہیں گھما کے فٹ پاتھ پہ چڑھا دی دھاڑ کر کے, اور یو ٹرن لیا. میں نے کہا یار یہ گاڑی تمہاری ذاتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں مدرسے کی ہے. میں نے کہا بہترین. میں نے کہا اپنی گاڑی ہوتی کبھی بھی یہ سلوک نہ کرتے اس کے ساتھ, اس طرح سے فٹ پاتھ پہ, ایک تو ویسے ہی اللیگل ہے کہ دھاڑ کر کے گاڑی چڑھا دی یار. میں نے کہا میں مدرسے والوں کو بتاؤں گا
کہ یہ واٹ لگائی ہوئی ہے، لیکن مدرسے والا بھی بہت نیک ہوگا تو اس پہ نوٹس لے گا، ورنہ وہ کہے گا میری کون سی ہے، چندے کی گاڑی ہے بھائی۔ ایک کا تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے، اس کے پاس 0 میٹر 125 تھی ہمارے دوست کے پاس، میرا خیال ہے 6 سال سے اس نے ایسا رکھا ہوا تھا کہ لگتا نہیں تھا کہ یہ سیکنڈ ہینڈ ہے۔ اس نے وہ گاڑی کسی ادارے کو بیچ دی، 1 ہفتے بعد میں نے وہ بائک دیکھی، ایسا لگ رہا تھا موٹر سائیکل نہیں ہے، کباڑ والے سے چند پرزے لے کے چپکا دیے انہوں نے۔ میں نے اس ادارے والوں کو کہا، میں نے کہا یار یہ امانتوں میں یہاں، یہ تو آپ نے چندے کے پیسوں سے لی ہے نا ادارے کے لیے، ادارے کو کام ہوگا، ضرورت پڑتی ہے تو ٹھیک ہے، چندے کے پیسے سے لیے، ادارے کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ لیکن اپنی بائک کا بھی آپ لوگ یہی حال کرتے ہو، اپنی بائکیں بھی گھروں میں ایسے رکھی ہوئی ہیں، 1 ہفتے میں ایسا لگ رہا ہے کباڑ خانے سے لے کر آئے ہو۔ یہ ہر جگہ، گورنمنٹ ملازمین کو دیکھ لو، دفتروں کا کیا حال، گورنمنٹ کے کسی دفتر میں جاؤ، انہی صاحب کے پرائیویٹ دفتر میں جاؤ گے، اے سی لگا ہوا ہوگا، ہر طرف پوچھا صفائی ستھرائی، نیٹ کلین، سب ایسے تمیز سے۔ لیکن یہی جب گورنمنٹ اس کے حوالے کوئی دفتر کرتی ہے، کاغذ ادھر پڑے ہوئے ہیں، پان کی پیکیں، تھوکنیاں، کیا بیڑا غرق۔ میرے بھائی ایک دفعہ کسی ادارے سے نا، نیوی کے کسی ادارے سے ایک پینسل اٹھا کے گھر لے آئے، مجھے انہوں نے خود واقعہ سنایا۔ میرے والد صاحب نے کہا یہ پینسل تمہاری ذاتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، دفتر میں کسی کام کی نہیں تھی اس لیے اٹھا کے لے آئے۔ والد صاحب نے کہا کسی کام کی نہیں تھی تو پڑے رہنے دیتے اس کو، اے بھائی نہیں تھی نا کسی کام کی تو پڑے رہنے دیتے بھائی، تم کیوں؟ ہم لوگ پتہ ہے آپ کو، آپ یقین نہیں کرو گے ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ مدرسے میں جب ہم دارالفتہ والارشاد پڑھا کرتے تھے تو ماچس کی تیلی سے میں خلال نہیں کرتا تھا، مدرسے کی ماچس کی تیلی سے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ بھائی مدرسے میں لوگوں نے چندہ دیا ہے اور ماچس بھی خریدی گئی ہے چندے کے پیسوں سے، یہ ٹوتھ پک کے لیے نہیں بلکہ چولہا جلانے کے لیے تاکہ طلبہ کا کھانا پکے۔ تو میں خلال نہیں کرتا تھا، مجھے ڈر لگتا تھا کیونکہ ہمارے حضرت نے اتنا ڈرایا ہوا تھا، وقف کے اموال ہیں۔ پھر میں نے حضرت سے پوچھا تو حضرت نے فرمایا ان چھوٹے موٹے کاموں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، تو اگر کوئی ایسا نہیں کہ نکال کے سارے دانتوں میں بیڑا غرق کر دو، کہیں کوئی تیلی پڑی ہوئی ہے تو کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ ہم یہ نہیں استعمال کرتے تھے۔ تو آج دیکھ لو آپ، مدرسے کے اموال ہوں، اسکول کالجز کی چیزیں ہوں، گورنمنٹ کے اداروں کا حال تو دیکھو آپ۔ اس میں گورنمنٹ والے سب سے ماشاءاللہ ان خیانتوں میں آگے ہیں، کہتے ہیں گورنمنٹ کا مال ہے۔ بھائی گورنمنٹ کا مال نہیں ہوتا، عوام کا مال ہوتا ہے۔ شہباز شریف، بلاول بھٹو، عمران خان اور یہ سارے گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں، یہ اپنی جیب سے تھوڑی لے کر آ رہے ہوتے ہیں، یہ تو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے یا عوام کے پیسوں سے یہ سب کو، یہ ساری عوامی املاک ہیں۔ آپ ٹرینوں میں سفر کر رہے ہو، پٹا نکال کے گھر لے گئے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کا مال ہے۔ یہ زیادہ بڑا جرم ہے، یہ گورنمنٹ کا ہوتا تو میں بھی کھاتا آپ کے ساتھ۔ گورنمنٹ کا کوئی مال نہیں ہوتا، یہ کس کا مال ہے بھائی؟ پبلک کا ہے۔ تو کس کس کو قیامت کے دن حساب دو گے؟ تو شخصی ملکیت میں تو انسان اس سے معافی مانگ سکتا ہے، حکومتی مال جب کھائے گا تو کس کس سے معافی مانگے گا؟ اس لیے ہمارے حضرت نے ہمیں سمجھایا ہوا تھا کہ کبھی اگر جلدی ہو، ٹرین میں ٹکٹ کرنا ہو، ٹرین میں سفر کرنا ہو، ٹکٹ نہ لے سکو تو پھر کیا کرو؟ ہم نے کہا حضرت پھر وہ ٹکٹ چیکر پیسے لیتا ہے، فرمایا اس کو نہیں دو پیسے، آپ کیا کرو، اترنے کے بعد ٹکٹ خرید کے پھاڑ کے پھینک دو، تاکہ جتنا سفر آپ نے ٹرین میں کیا ہے وہ پیسے گورنمنٹ کے کھاتے میں چلے جائیں، کیونکہ یہ گورنمنٹ کے نہیں ہیں، یہ کس کے ہیں؟ بولو، عوام کے۔ لیکن اب میں ایک دوسرا پیکج پبلک کے لیے لے کر آیا ہوں کہ بجائے گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈالنے کے کسی غریب کو کھلا دو، کیونکہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈالو گے 50% چانس ہے کہ گورنمنٹ اس کو عوام پہ استعمال کرے گی، 50% ہے کہ کرپشن میں ضائع ہو جائے۔ ہو سکتا ہے، میں الزام نہیں لگا رہا کسی کے اوپر، لیکن وہ غریب پہ خرچ کرنے میں 100% کس پہ خرچ ہو جائے گا؟ غریب پہ۔ تو بغیر ٹکٹ سفر جائز نہیں ہے، ٹکٹ لے کے کرو۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ آپ کے ذمے گورنمنٹ کو کچھ دینا ہے تو پھر بہتر یہ کہ ڈائریکٹ کس کو پکڑا دو، صدقہ کر دو، کسی غریب فقیر کو کھلا دو آپ، کیونکہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جیسے زکوٰۃ اصل میں تو حکومت لے سکتی ہے لوگوں سے، حکومت لے کے لوگوں میں بانٹے، لیکن ہم کہتے ہیں بھائی یکم رمضان سے پہلے بینک سے اپنے پیسے نکال لو، زکوٰۃ گورنمنٹ کو مت دو، گورنمنٹ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، صحیح جگہ خرچ کرے گی یا کھا جائے گی۔ تو اس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو خود ہی نکال کے، حضرت عمر کا دور الگ تھا، اس میں گورنمنٹ کو لوگ دیتے تھے، صحیح جگہ استعمال ہوتی تھی، اب نہیں ہے وہ دور، گورنمنٹ کو دو گے پتہ نہیں کہاں جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے پیسے نکالو اور کہاں خرچ کرو، خود غریبوں میں ڈیوائیڈ کر دو، وہ یقین ہوگا آپ کو۔ تو یہ امانتوں میں خیانت ہے، انشاءاللہ آگے پھر وعہدہم راعون، اللہ نے ایگریمنٹ کی پابندیوں کا بھی حکم دیا، تو اللہ ہم سب کو امانتوں میں خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے بیان کا خلاصہ 2 لفظوں میں بیان کر دوں میں، خلاصہ ان آیت کا یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے لوگ اندھا اعتماد کریں، لوگ کیا کریں، اپنے راز آپ کے سامنے رکھ سکیں کہ یار یہ راز فاش نہیں کرے گا، اس سے دل کی بات کہہ لو، اپنی برائیاں وہ آپ کے سامنے کر سکیں، ان کو پتا ہو کہ یار میں اپنی برائی اس کے سامنے بیان کروں گا تو یہ میرا عیب
چھپائے گا. مجھے یاد ہے ایک پیر و مرشد کے سامنے کسی نوجوان نے بتایا کہ مجھے کوئی غلط کام کی عادت پڑ گئی ہے تو میری اصلاح کریں. اس پیر نے کسی اور کو بتایا کہ یہ مجھے یہ کہہ رہا تھا. میں نے کہا یہ پیر ہے جاہل کا. دیکھو وہ آپ پہ اعتماد کر کے اپنی برائی بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کی اصلاح کریں, اور آپ جا کے کسی اور کو بتا رہے ہیں, تو یہ تو بہت غلط ہو گیا نا. وہ پیر نہیں ہے, پھر وہ جاہل ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو ایسا بنانے, میں نے بھی آپ نے بھی, کہ لوگ ہم پہ اندھا اعتماد کریں. بھائی جو اس کے پیسے ہیں, جو ہمارے پیسے ہیں وہ ہمارے ہی ہیں, وہ اس کے لاکر میں رکھوائیں گے تو اس کی نظریں خراب. بہنیں بتا دیتی ہیں بھائی کو میرے پاس اتنے پیسے ہیں, گئے. بھائی پتہ ہے بہن سے کیسے, ایک خاتون نے مجھے کہا میں اپنے بردر کو بتانا چاہتی ہوں میرے پاس 1 کروڑ روپے آئے ہیں فلاں جگہ سے آئے ہیں, تو میں بتا دو. پھر یہ نہیں کہنا کہ وہ گئے کہاں. کہہ رہی نہیں میرے بھائی تو بہت نیک ہیں, تبلیغ میں بھی وقت لگاتے ہیں, اور جو ہے وہ تو بہت نیک ہیں. میں نے کہا جو تبلیغ میں وقت لگاتا ہے نیک ہوتا ہے, اس کا چوری کا طریقہ الگ ہوتا ہے. جو ڈاکو ہو اس کا چوری کا طریقہ الگ, چور کا چوری کا طریقہ الگ. چور تو ہے لاکر سے چوری کرے گا, ڈاکو کیا کرے گا, گن پوائنٹ پہ لے کے جائے گا. نیک آدمی پتہ ہے کیا کرے گا؟ میں نے کہا نیک آدمی یہ کرے گا, جس دن آپ نے بتا دیا نا میرے پاس 1 کروڑ رہے ہیں, تو بھائی کو اس دن نیند نہیں آئے گی, بولے گا یار وہ خود تو دھیلا ہے نہیں, اور دھیلا ہو بھی تو دوسرے کے پیسوں پہ جو بزنس کا مزہ ہے نا, خدا کی قسم وہ اپنے پیسوں پہ نہیں ہے. ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے جب بھی کوئی آئے نا اور کہے مفتی صاحب اتنے لاکھ روپے دے دو, میں بزنس کر رہا ہوں, آدھے آپ کے آدھے میرے, تو اس سے بولا کرے یہ پورے لاکھ خود ہی اپنے لگا لے, پورے تیرے. کتنا بہترین مشورہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا والد صاحب مجھے یہ بھی کہتے تھے یہ بات اس وقت تک سمجھ میں آئے گی نہیں جب تک نقصان نہیں ہوگا. بہت بتاتے تھے کبھی کسی کو پیسے مت دینا بزنس کے لیے. کوئی آج قابل اعتماد بہت کم لوگ ہیں, ہمیں کیا پتا چلے گا کون ہے یا نہیں. بہت منع کرتے تھے, لیکن ساتھ میں یہ جملہ بھی لگاتے تھے کہ سمجھ میں پھر بھی نہیں آئے گا جب تک ڈوبیں گے نہیں. واقعی میرے ڈوبے, مجھے سمجھ میں آ گیا, اور میں اب لوگوں کو کہتا ہوں تمہیں میں منع کر رہا ہوں, نہ باپ کو پیسے دو, باپ کی ویسے خدمت کرو کاروبار کے لیے, نہ باپ کو, اور سسرال کو تو بیڑا غرق. داماد کو دے دی, اب گئے. ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ہوتے بھی ہیں, میرا داماد نہ غصے ہو جائے نا, تو ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ہوتے ہیں. میں سیف سائڈ رکھتا ہوں کہ کوئی مجھے پکڑے تو بولے بھائی میں نے 2-4 لوگوں کے بارے میں کہا تھا, وہ نہیں ہے. تو داماد کو دے دیے, شوہر کو دے دیے, اور بھائی کو دے دیے, گئے. اب نہیں ملتا. تو والد صاحب کہتے تھے کہ جب بھی کوئی آئے کہ اتنے لاکھ دے دو, بزنس کروں گا, آدھے تمہارے آدھے آپ کے, تو بولو پورے اپنے لگا لے, پورے تیرے. میں نہیں چاہتا کہ تیرے آدھے میرے پاس آئیں, پورے کس کے, تیرے. تو ایسا ہی ہوا. بس بات کو ختم کر رہا ہوں. میں کیا کہہ رہا تھا یار, میں جلدی سے, نہیں بڑی اچھی مثال, نہیں یار اتنی اچھی مثال آ رہی تھی وہ نکل گئی. ہاں وہ بہن کا فون آیا نا, تو میں نے کہا دیکھو وہ اس کے دل میں خیال آئے گا رات کو, یار 1 کروڑ روپے سے میں بزنس کروں گا, پھر آدھے بہن کو دوں گا, پھر آدھے میں خود رکھوں گا, بہن بھی کروڑ پتی, میں بھی کروڑ پتی. صبح یہ شیطان دل میں کیا کر رہا ہوتا ہے, ڈال رہا ہوتا ہے. میں نے کہا اس کے بعد آپ اس کو پیسے دو گی, وہ شروع میں پروفٹ بھی دے گا, اس کے بعد چونکہ دوسرے کے پیسوں پہ آدمی کو وہ محنت نہیں ہوتی, وہ رسک لے لیتا ہے, داؤ پہ لگا دیتا ہے, جوئے کھیل لیتا ہے, وہ اپنے پیسوں پہ وہ غلطی نہیں کرتا. تو پھر وہ کرے گا یہ, اور اس کے بعد ختم. نہیں آیا سمجھ میں, دے دیے الحمدللہ, شوہر کو دیے, بھائی کو دیے, سب کا رزلٹ آخر میں کیا ہوتا ہے, رشتہ داریاں نفرت میں تبدیل, خونی رشتوں میں خونی لڑائیاں شروع. بھائیوں کے ساتھ واقعات آئے ہیں. میں منع کر رہا ہوں سگے بھائی کو مت دو. مائی میں میرا بہت پیارا بھائی ہے, چہیتا بھائی ہے. میں نے کہا چہیتا ہی رہنے دے, تلواریں نکلیں گی. اور ہوا پھر وہ قتل و غارت تک کی دھمکیاں دینے لگے. تو اس لیے میرے بھائی امانت ختم. تبھی قرآن کہہ رہے ہیں نیک لوگ مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ ہے. خالی نماز روزے سے نہیں بنتے. آپ اپنے آپ کو ایسا بناؤ لوگ کہیں لے لو یار پیسے. میرے پاس آتے ہیں نا, مجھے کہتے ہیں یہ کاروبار کے لیے 1 کروڑ روپے مفتی صاحب لے لو, لگاؤ. کہتا ہوں یہ 1.5 کروڑ میری طرف سے لے لے, میں نہیں لگا رہا, میں نہیں دیتا 1.5 کروڑ, لیکن مثال دے رہا ہوں. آئے میرے پاس لوگ, میں نے کہا بھائی میں ڈوب گئے تو میں کہاں سے, میں تو منہ چھپاتا پھروں گا. میں اب تک اللہ نے سوسائٹی میں عزت بچائی ہوئی ہے بھائی, کوئی میرے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا کہ مفتی صاحب کرپٹ ہیں, پیسے کھا گئے. تو یہ عزت رہنے دے میرے بھائی, ٹھیک, اپنے پیسے اپنے پاس رکھ. تو اللہ بچائے ہم سب کو. تو امانت میں خیانت سے اللہ ہمیں بچائے. وما علینا الا البلاغ. یقینی جنتی کوئی بھی نہیں ہے, شہید بھی نہیں ہے, جبکہ 2 بیٹیوں کو پال کر جوان کر دیا, میں اس کے جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں. دیکھو حدیث میں آتا ہے شہید بھی جنتی ہے, جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی یا 3 بہنوں کی, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ ساری حدیثیں برحق ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں حدیث ہی میں منع کیا گیا, کسی شخص کی طرف اشارہ کر کے جنتی یا جہنمی نہیں کہہ سکتے. اب آپ کہو اس کی تو 9 بیٹیاں ہیں, ہمارے ایک دوست ہیں ان کی 9 بیٹیاں ہیں. میں نے کہا یار نبی نے 3 بیٹیوں کی کفالت پہ جنت کی ضمانت لیا, آپ کے لیے تو 3 دفعہ ضمانت ہے.
اب وہ کیا اس کا مطلب میں کنفرم جنتی ہوں؟ نہیں بھائی، آپ کنفرم جنتی نہیں ہو. سوال پیدا ہوتا ہے جب میں 3 دفعہ میرے لیے ضمانت ہے تو میں کنفرم کیوں نہیں ہوں؟ کنفرم اس لیے نہیں ہو کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام کر رہے ہو جس پہ کنفرم جہنمی بھی بن رہے ہو. صحیح ہے، ایسا کام کر رہے ہو جس پر جہنمی ہونے کی بھی بعض گناہ ایسے ہیں جس پر نبی نے کنفرم جہنمی قرار دیا ایسے شخص کو. حدیث میں آتا ہے اس شخص پر اللہ کی لعنت جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہیں کر لیا. کیا مطلب؟ جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے اگنور کر دیا، کنفرم لعنتی، کنفرم جہنمی ہے. تو اس لیے قیامت کے دن پلس مائنس ہوگا. کچھ چیزیں کنفرم جہنمیوں والی ہوں گی، کچھ چیزیں کنفرم جنتیوں والی ہوں گی. تو ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا کہ جنت کی گارنٹیاں اس کے پاس زیادہ ہیں یا جہنم والی گارنٹیاں زیادہ ہیں. اس لیے اسپیسیفک کسی خاص فرد کی طرف اشارہ کر کے ہم نہیں کہہ سکتے شہید جنتی ہوتا ہے، لیکن کسی شہید کو کہنا یہ 100% جنتی ہے اس لیے ٹھیک نہیں ہے. بھائی اس کے دل میں ریا تھی یا لوگوں کا قرضہ لے کے شہید ہوا ہے. بعض لوگ اس لیے شہید ہوتے ہیں کہ اب قرضہ تو ادا ہو نہیں رہا، شہید ہو جاؤ یار، کھا کے قرضہ لے کے مر جاؤ. تو اب اس لیے اشارہ کر کے کہنا جائز نہیں ہے. اگر آپ نماز میں قرات بھول جائیں تو کیا آپ کا گارڈ آپ کو بتا سکتا ہے جبکہ نماز نہیں بتا سکتا؟ جو شخص نماز میں خارج ہے وہ لقمہ نہیں دے سکتا. السلام علیکم، میرا کاروبار میں بہت نقصان ہوا ہے تو باہر نہیں بتاؤں لیکن والدین اجازت نہیں دے رہے. یہ کہہ رہے میرا کاروبار میں بہت نقصان ہوا ہے، میں باہر ملک کاروبار کے لیے جانا چاہتا ہوں لیکن میرے والدین اجازت نہیں دے رہے. اگر آپ کے باہر ملک جانے سے آپ کے والدین کو کوئی نقصان نہیں ہے تو آپ پرمیشن کے بغیر بھی جا سکتے ہیں. اچھا اکلوتا بیٹا ہوں، اگر آپ ان کی کیئر کر سکتے ہیں، یہاں کوئی اور دوسرا ہے ان کی کیئر کرنے والا اور آپ کو واقعی شدید نقصان کا خطرہ ہے تو پھر آپ سفر کر کے جا سکتے ہیں. کچھ حقوق ایسے ہیں، کچھ انسانی بنیادی رائٹس ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی اطاعت کو واجب قرار نہیں دیا، تو اس میں سفر بھی داخل ہے. کوئی پڑھنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہے، کاروبار کے لیے جانا چاہتا ہے، لیکن اگر ماں باپ بوڑھے ہیں اور ان کو خطرہ ہے کہ پیچھے کوئی ملازم صحیح پال نہیں سکے گا ان کو یا کیئر نہیں ہو سکتی، پھر حرام ہے، پھر ناجائز ہے. بہتر یہی ہے کہ ماں باپ کی بات مان لیں، نہ جائیں، یہیں کاروبار تلاش کریں. کوئی یقینی چیز تھوڑی ہے کہ باہر کاروبار ملے گا، باہر جا کے بھی لوگ خوار ہو رہے ہوتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ان کو اپورچونٹی تھی باہر جا کے بزنس کرنے کی لیکن ماں باپ خوش نہیں تھے. انہوں نے کہا ہم ماں باپ کو خوش رکھیں گے، یہی بزنس کریں گے. ایسا ان کا بزنس چمکا ہے، آج کروڑوں میں کھیل رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کے لیے قربانی دی، اللہ نے بہت نوازا. تو مفتی کا کام تو مسئلہ بتانا ہوتا ہے، جائز ناجائز. جائز ہے اگر نقصان نہ ہو، لیکن بہتر کیا ہے نہ جائیں. ادھر کاروبار بھی پاکستان کے حالات اچھے ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ، یہاں بھی کاروبار چلیں گے لوگوں کے. جس میں بتایا گیا کہ اگر حرم وغیرہ میں کبھی وضو ٹوٹ جائے تو باہر جا کر وضو کرنے کے بجائے اسپرے. بھائی ایک اسپرے والی ویڈیو بہت چل رہی ہے کہ حاجیوں کو وضو کے لیے وضو خانے جانا بہت مشکل ہوتا ہے، عمرہ کرنے والوں کو وضو کے لیے وضو خانہ جانا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اسپرے سے وضو کریں، چھڑکاؤ کیا وضو کریں. یہ مسئلہ لوگ بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں، تو شرعی مسئلہ سمجھو کہ وضو میں تقاطر ضروری ہے، اتنا پانی بہائے کہ قطرے ٹپکنا شروع ہو جائیں. تو اگر کوئی اسپرے سے وضو کرتا ہے، منہ پہ اتنا اسپرے کرتا ہے کہ پانی ٹپکنا شروع ہو جائے اور ایک بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، بازو پہ اسپرے اتنا کیا کہ پانی کے قطرے ٹپکنا، بے شک چند قطرے ٹپکے ہیں لیکن پورا بازو بھیگ جائے اور قطرے ٹپکنا شروع ہو جائیں، تو وضو ہو تو جائے گا اس کا، لیکن یہ خلاف سنت ہے. سنت مؤکدہ یہی ہے کہ پراپر طریقے سے پانی بہایا جائے اور ہر عضو کو کم از کم 3 دفعہ دھویا جائے، اور سنت مؤکدہ کا چھوڑنے والا قابل ملامت ہوتا ہے. تو نارملی اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو قابل ملامت ہے. سنت مؤکدہ کا مطلب ہے کہ اس کو فالو کرنا ہے آپ. لیکن اگر حج میں واقعی کوئی بہت ٹینشن میں ہے، بعض دفعہ موت کا خطرہ ہوتا ہے، وضو ٹوٹ گیا، آپ نے اب طواف زیارت کے لیے آپ گئے تھے. اچھا حج میں صرف ایک طواف ہی ایسی عبادت ہے اور نماز جو وضو کے بغیر نہیں ہوتی، لہذا یہ اسپرے سے اگر آپ نے وضو کرنا ہے تو صرف طواف کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو. نارملی یہ ٹھیک نہیں ہے، بغیر وضو کے بیٹھے رہیں آپ. لیکن اگر طواف کرنا ہے اور وہاں تک پہنچے، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، اب کون وضو خانے دوبارہ رش جائے، اتنا ہوتا ہے، مرنے کا خطرہ ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اس اسپرے کا سہارا لیا جا سکتا ہے. تو اس اسپرے سے یعنی اتنا اسپرے کیا جائے کہ قطرے ٹپکنا شروع ہو جائے، تو پھر اس کی گنجائش ہے، یہ جائز ہے، لیکن اس کا معمول نہ بنایا جائے. مجبوری میں جائز ہے، خلاصہ یہ نکلا کہ بغیر مجبوری کے جائز نہیں ہے. مفتی سے میرا کرو نے بہت پسند ہو، یہ میرے بہت جلدی میرے شادی ہوئی ہے بڑی بہن کی بریلوی عقیدے والے خاندان سے، جبکہ میرا بہنوئی کیا کہتے ہیں اور المدد یا رسول اللہ اپنے پیر جو مر چکا ہے اس سے بھی دعا مانگتا ہے. بھائی صاحب اگر وہ اتنا بریلوی سے بھی نکاح جائز ہے، سارے بریلوی ایک جیسے نہیں ہوتے، شرکی عقیدہ ہر ایک کا نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسا عقیدہ ہے کہ وہ قبر سے باقاعدہ دعا مانگ رہے جا کے پیر و مرشد کو یا مدد کہتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ پیر مدد کر سکتے ہیں، تو پھر تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے.
چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو اہل حدیث ہو. اس لیے سوال یہ نہیں ہونا چاہیے بریلوی سے کیا جائز ہے یا نہیں, بریلوی کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں. بھائی دیوبندی ہو بریلوی ہو اہل حدیث ہو, کسی کا بھی یہ عقیدہ ہو کہ پیر مرشد اپنی قبر میں بیٹھ کے مدد کر سکتے ہیں, اسباب سے ہٹ کے اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں, تو اس سے نہ نکاح جائز ہے. کیونکہ دیوبندیوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں, خالی بریلویوں میں نہیں ہے. کچھ دیوبندی اس عقیدے کے حامل اپنے پیر کے بارے میں سمجھتے ہیں وہ جہاں بھی ہوتا ہے اس کو ہمارے سب حالات کا علم ہوتا ہے, تو یہ شرکی عقیدہ ہے. تو ایسے شخص سے نکاح بھی جائز نہیں ہے, نکاح ہو گیا تو وہ کالعدم ہے, تو خلا لیں, علیحدگی لیں اس سے. ایسی صورت میں عدالتی خلا بھی لیا جا سکتا ہے. اگر پگڑی, آپ پگڑی کون سے کپڑے کی پہنتے ہیں اور کہاں سے ملے گا؟ اس کو کہتے ہیں پاج. یہ جاپانی کپڑا ہے, پاج کے نام سے سوراب گوٹ سے بھی ملے گا, اور لیاری میں مدینہ مارکیٹ ہے وہاں سے بھی ملے گا. یہ بہت خاندانی کپڑا ہے, اور جب یہ خریدیں گے تو پیلے رنگ کا ہوگا. یہ ایک دفعہ دھلنے کے بعد استری کے بعد یہ وائٹ ہوتا ہے, اس پہ نیل بھی لگایا. یہ سارے کام آپ نے اپنے خرچے پہ کرنے ہیں. آپ جواب بہت سے ہمارے اپنے علماء آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کے پاس سرسری علم ہے, اردو ترجمے والا علم ہے, مفتی صاحب کو گھومنے پھرنے سے فرصت ملے تو کچھ کتابی مطالعہ کر کے اپنی استعداد بڑھائیں, اور بہت سے مسائل آپ کے جمہور سے ہٹ کر بھی ہیں. میں نے 25 سال جامعۃ الرشید میں ٹیچنگ کی ہے, یعنی 25 سال کا تجربہ ہے میرا. میں نہیں کہہ رہا بہت بڑا عالم ہوں, لیکن اتنا فارغ نہیں ہوں جتنا لوگ مجھے بنا رہے ہوتے. میرے سفر تو ابھی 4-5 سال سے شروع ہوئے ہیں نا, اور وہ بھی سال میں ایک سفر ہوتا تھا. اب یہ 2 سال سے کنٹینیوسلی سفر میرے شروع ہوئے. اس سے پہلے تو بھائی ہم نے پہلے دارالفتہ میں پڑھا ہے, 22-23 سال کنٹینیو افتاء کا کام کیا ہے, بڑے علماء کی نگرانی میں بیٹھ کے دارالفتہ. کتابیں پڑھائی ہیں جن میں عربی ادب کی کتابیں بھی ہیں, 20 سال تو کنٹینیو پڑھائی ہیں بغیر سفروں کے. اور وہ ساری عربی کتابیں, اگر اردو کتابیں ہوتی تو وہ عربی کتابیں کیسے پڑھائی ہوتی, جن میں 3-4 سال تو صرف عربی گرامر پڑھائی ہے, پڑھی نہیں پڑھائی ہے. اس کے بعد پھر عربی کتابیں جو بھی فقہ کی ہیں, حدیث کی ہیں, عربی ادب کی ہے, متنبی ہے, اور آپ کے حماسہ ہے, اور مقامات ہے, یہ ساری کتابیں کئی بار پڑھائی ہیں الحمدللہ. تو اتنے فارغ نہیں ہیں جتنا لوگ ہمیں ہدایہ پڑھائی ہے, جو فقہ کی سب سے بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے. پھر دارالفتہ میں فتوے کی جو تحقیقی کام ہے وہ کنٹینیوسلی 20 سال کی ہے. 20 سال کم نہیں ہوتے میرا خیال ہے, لنگڑے لولے طریقے سے بھی کیا ہو تو 20 سال بھی ایک بہت بڑی مدت ہوتی ہے. تو اب میں زیادہ اب میرے اسفار بہت زیادہ شروع ہوئے ہیں, ورنہ پہلے میرے ہفتے میں 2 بیان ہوتے تھے, اور باقی تو سارا جامعۃ الرشید میں اب بھی جاتا ہوں. ابھی بھی اللہ کا شکر ہے, میں بہت نالائق ہوں, لیکن 3 سال سے بخاری پڑھا رہا ہوں, 3-4 سال سے مشکات پڑھا رہا ہوں, اور میرے حسامی کے اصول فقہ کے لیکچر ہیں, آڈیو لیکچر, وہ آپ سن لیں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں نا کہ فارغ ہوں, تو پھر کہنا آپ کا حق بنتا ہے. اور میں ہوں بھی, جو بڑے علماء ہیں ان کے مقابلے میں تو ہم واقعی فارغ ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے ان کے مقابلے میں. لیکن لوگ جو یہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں, تبصرہ آپ ضرور کریں لیکن کسی شخص کے پورے حالات جان کے. عوامی بیانات سے آپ یہ اثر لینا کہ مفتی صاحب مسائل میں فارغ ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. عوامی مجلس کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں, علماء کی باتیں عوام کی, یعنی علماء کے سامنے جو ٹیچنگ ہے, تدریس ہے, وہ کچھ اور ہوتی ہیں. تو مشکات کے بھی میرے لیکچر یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں, وہ بھی سن لیں. اس کے بعد جا کے رائے قائم کریں. تو ہو سکتا ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ فارغ نکلوں میں. آپ کے ہم تو ان کو کچھ سمجھتے تھے تو بالکل ہی فارغ نکلے, لیکن اس کے بعد آپ کو تبصرہ کرنے کا حق ہوگا, اس سے پہلے تبصرہ کرنے کا حق نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے. اور میرے جو مسائل جمہور امت سے خلاف ہیں, میں دعویٰ کر کے کہتا ہوں کوئی ایک مسئلہ بھی میرا جمہور کے خلاف نہیں ہے, کوئی ایک مسئلہ بھی. تو اس لیے کوئی مثال دیں, کوئی ایک مسئلہ. میں غیر مقلد نہیں ہوں, یہ ہمارے ہاں اہل حدیث ہیں کہ اس کا مسئلہ کچھ اور, ان کا اپنا اجتہاد کچھ اور. پرسوں ایک میرے پاس شخص آیا جو اہل حدیث تھا, حنفی ہو گیا, شاید یہاں بیان میں بیٹھا ہوا بھی ہو, وہ حنفی ہو گیا. میں نے کہا آپ کیسے حنفی ہوئے؟ کہہ رہے میں نے 10 اہل حدیث علماء سے مسئلے پوچھتا تھا نا, 10 کے الگ جواب ہوتے تھے, تو میں بوکھلا گیا کہ یار میں اس کو اپنی اولاد میں لے کے نہیں چل سکتا. ہر آدمی مجتہد ہے بھائی, تو کیا اس کا نتیجہ تو نکلے گا. میں تو چلو ٹھیک ہے, اہل حدیث کی حد تک تو معاملہ ٹھیک ہے, وہ اہل سنت والجماعت میں ہی داخل ہیں, ان کا مقصد بھی قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے. لیکن اس طرح میں اگر بے لگام چلوں گا, آگے میری اولاد 2 ہاتھ اور آگے نکلے گی, ہوتے ہوتے آخر میں غامدیت کی طرف چلی جائے گی. تو بہتر نہیں ہے, صدیوں سے ایک فقہ متواتر متوارث چلا آ رہا ہے, خلافتیں چلی ہیں اس پہ, تو اسی کو آرام سے لے کے چلو. تقلید تو کرنی ہے بھائی, آپ احناف کی نہیں کرو گے تو اہل حدیث عالم کی تقلید شروع کر دو گے, آپ کے پاس تحقیقی علم تھوڑی ہے. تو تقلید تو کرنی ہے, تو بہتر نہیں ہے, صدیوں سے ایک متواتر متوارث فقہ چلا آ رہا ہے تو اسی کو فالو کرو. آدھی سے زیادہ امت جس کو فالو کر رہی ہے, آدھی سے کچھ امت جو ہے فقہ, دیکھو 50% سے زیادہ ہے اس وقت حنفی, 30% کے قریب شافی ہیں, 17% کے قریب مالکی ہیں, اور 2% حنبلی ہیں, 1% بکھرے ہوئے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں ہم خود اجتہاد کریں گے, ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے. تو ان میں ہر شخص کی رائے مختلف, ہر شخص کا طلاق کا فتویٰ مختلف. یہ 3-4 دن پرانی بات ہے.
CCTV कैमरे से निकल भी आएगी। अगर कोई कहता है नहीं हम नहीं मानते, तो वो हो सकता है कैमरे में अगर रिकॉर्डिंग चल रही है आवाज भी, तो वो रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी कि वो अहले हदीस था, वो हनफी हुआ इसी बेस पे कि यार हम तो, मैं कहते जिस आलिम से पूछूं अलग जवाब मिलता है, चंद मसाइल में इत्तेफाक है, बाकी सब। और मैं उनमें उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, वो इज्तिहाद करते हैं हर शख्स, तो हर एक का इज्तिहाद दूसरे से क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। तो मैं गैर मुक़ल्लिद नहीं हूँ कि मैं इज्तिहादात कर करके लोगों को गुमराह करूं, मेरी वही राय होती है और मुदल्लल होती है, मैं अंधा मुक़ल्लिद नहीं हूं। तभी मेरे जो फ़िक़ही मसाइल, इख्तिलाफी मसाइल पे दलाइल के साथ जो मैंने क्लिप रिकॉर्ड करवाए हैं, एक दफा करवाता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक अब तक की रिपोर्ट ये है कि उसका जवाब नहीं मिलता, अब तक की रिपोर्ट ये। तो वो आप सुने तो मेरा कोई मसला जुमूर के खिलाफ नहीं है, अगर कोई है तो वो लेकर आए, मिसाल दें, फिर मैं बताऊंगा कि ये जुमूर के खिलाफ है या नहीं है। बाद आपको लग रहे होते हैं कुछ चीजें इमाम हनीफा के खाते में जबरदस्ती डाली हुई है हनफियों ने। हनफी भी थोड़ी दूध के धुले हुए हैं। अब हनफी लोग कहते हैं हम जो बिदत करें इमाम हनीफा के खाते में डालो और उसको सही करने की कोशिश भी करो। ये काम मैं नहीं करता। मैं उलमा देवबंद को बरहक जरूर समझता हूँ, लेकिन मैंने कलमा देवबंदियत का नहीं पढ़ा है। और मुझे अपने उलमा देवबंद के अकाबिर होने पर फख्र इसलिए कि हमारे उलमा देवबंद भी अगर समझते थे हमारे बड़े बुजुर्ग में किसी से गलती हुई है तो वो भी रुजू करते थे। ये चीज भी हमने अपने बड़ों से सीखी है। तो हम अंधे मुक़ल्लिद नहीं है कि किसी देवबंदी बुजुर्ग से कुछ हो गया तो पत्थर पे लकीर उसको सही करना है। ना 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 ना, पहले कहते हैं भाई अगर किसी देवबंदी आलिम से, चाहे मेरा पीरो मुर्शिदी क्यों ना हो, अगर वो कोई गलत मसला बयान करेगा, गलती होती है हर इंसान से, हमें लग गया ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, बबांगे दोहल बयान कर देंगे, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे। अब ये चीज बाज देवबंदियों को बुरी लगती है कि नहीं जी जो हम कह रहे हैं वही कहो। ये नहीं हो सकता मेरे भाई, ये हमारे अकाबिर की रविश नहीं थी तो हम क्यों उसको सही कह लें, वो नहीं, इट इजंट पॉसिबल। जामिअतुल हसनैन कहाँ है भाई, फैसलाबाद से लोग आए हुए कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या है भाई, ठीक ठाक सब सेट मार्केट में? मुझे अपनी बीवी और ससुराल वालों से नफरत होती जा रही है। मेरा सवाल यह कि मुझे अपनी बीवी और ससुराल वालों से नफरत होती जा रही है क्योंकि वो इज्जत नहीं करते मेरी। कभी कभी दिल करता है तलाक देकर दूसरी शादी कर लूं। इनको ये खतरा है कि ससुराल वाले इज्जत नहीं कर रहे तो ना करवाओ, तुम्हारा क्या लेना देना। तो ये जो नाक पे मक्खी बिठाने वाले दामाद होते हैं ये वैसे ही बहुत बुरे लगते हैं। भाई उनकी बेटी तुम्हारे घर में, उसके साथ मोहब्बत इज्जत का मामला रखो, ससुराल जाओ पूछ ले ठीक है, नहीं है तो ससुराल के टुकड़ों पे थोड़ी पलते हो यार। ये बातें वो करता हुआ अच्छा लगता है जो ससुराल के टुकड़ों पे पल रहा हो। आप थोड़ी पल रहे हो, इज्जत देनी है दो, नहीं देनी है ऐसी की तैसी जाओ। तो ये तो घटिया सोच है, मेरे ख्याल है ये ठीक नहीं है। कोई और एतराज करें कि बीवी बदअखलाक है, जबान चलाती है, तो फिर मैं उस पर नोटिस लूंगा इंशाल्लाह। SHO जानने वाला है, उससे बात करूंगा कि यार इसकी बीवी ठीक कर दे। लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि ससुराल वाले इज्जत नहीं दे रहे, ना दें इज्जत, ऐसी की तरह जाओ। ये ऐसा ही है जैसे कोई कि मेरे पड़ोसी इज्जत नहीं दे रहे, मेरे वो रक्शे वाला इज्जत नहीं दे रहा, तो न भाई तू रिजर्व रहे, उनसे ना ज्यादा ताल्लुक रख। मुफ्ती साहब टैक्सी वाला तमीज से बात नहीं कर रहा मुझसे। अब आप कहोगे अभी ससुराल टैक्सी वाले थोड़ी है, रिश्तेदार हैं, तो इज्जत दें तो दे दो, नहीं दें तो रिजर्व रहो उनसे, आपकी मजबूरी तो नहीं है ना। वो दिल से दुआ है जी अल्लाह ताला आपकी आंख के ऑपरेशन को कामयाब करे। इस जमाने में तकवा वाली जिंदगी कैसे गुजारे, लंबा बयान है, ये मुख्तसर सवाल पूछा करे बजली इख्तलाफी सवाल है। बाद में इख्तलाफी मसाइल मत छेड़ो, अभी वैसे ही मुहर्रम आने वाला है, फिर धमाके होंगे, 2-4 लोग डिलीट हो जाएंगे। एक वाकया सुना कि एक साहबी अपनी इज़्दिवाजी झगड़े सुलझाने के लिए हजरत उमर के पास गए, तो हजरत उमर की खुद अपनी ज़ौजा से इख्तलाफ चल रहा था और घर से बाहर आवाज़ आ रही थी। सवाल ये कि औरत की आवाज़, हजरत उमर के पास एक शख्स आया था अपनी बीवी की शिकायत लेके, तो देखा हजरत उमर की बीवी खुद हजरत उमर को कुछ थोड़ा ऊंची आवाज़ में कुछ डांट रही थी। ये रिवायत है, मुझे पूरी सनद की तहकीक नहीं है। तो हजरत उमर ने जवाब दिया कि भाई इससे मुझे कितने सारे फ़ायदे हैं। वो हजरत उमर के अल्फाज का मैं अपने अल्फाज भी, कि बहुत अरसा हो गया ये वाक़या पड़े हुए, तो वो अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ कि इसकी वजह से मैं ज़िना से बचा हुआ हूँ, मेरी हलाल तस्कीन का ये जरिया बनती है और घर संभाला हुआ इसने। तो खुलासा उनका ये है कि भाई जब आपके किसी से इतने फायदे होते हैं तो कुछ कड़वी कसीली बर्दाश्त करनी पड़ती है। घर ऐसे ही चलता है, चंगेज खान और हलाकू खान की तरह घर को नहीं फतह किया जा सकता। तो कुछ आप बर्दाश्त करो, कुछ वो बर्दाश्त करेगी, इसी तरह घर चलेगा। ये जो लोग कह रहे होते हैं ना मैं बहुत जबरदस्त कंट्रोल किया हुआ है, ऐसे कंट्रोल में है, ये या तो फेंक रहे होते हैं या चंगेज खान की औलाद से इनका ताल्लुक होता है, वरना ऐसा होता नहीं है। मेरे सामने आते हैं ना ये कर रही है वो, आज एक केस आया, मियां बीवी आए थे, औरत ने शौहर की बुराइयां शुरू कर दी, ये झूठ बोलता है। ये मैंने कहा झूठ बोलता है, आपके हुकूक के बारे में झूठ बोलता है, यानी मिसाल के तौर पर जो आपके वाजिब हुकूक हैं वो नहीं देता और उसमें झूठ बोलता है। कह रहे नहीं जनरली। मैंने कहा बोलने दो, आपका क्या जा रहा है,
اب مثال کے طور پر شوہر بیٹھا ہوا انڈا موڑ پہ چائے پی رہا ہے, بیوی تو پوچھتی ہے نا کہاں بیٹھے ہوئے ہو, اس کو پتا ہے میں نے یہ بول دیا انڈا موڑ پہ دوستوں کے ساتھ, دوستوں کے لیے بڑا ٹائم ہے, تو پھر آدمی کا کسی کام کا رہتا نہیں ہے, پھر وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں مدنی مسجد بیان سننے کے لیے گیا ہوں. اب غلط تو یہ بھی ہے, لیکن تمہارا کیا لینا دینا بھائی, گھر سے باہر ہے تو چھوڑو اس کو, فون کر کے اس کو کنٹرول کر کے. دماغ خراب ہوتا ہے آدمی کا, وہ کو پتا ہے سچ بولوں گا تو, اب جس کی 2 شادیاں ہیں وہ سچ بول سکتا ہے میں دوسری کی باہوں میں بیٹھا ہوا ہوں, ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ تو میں نے کہا بھائی آپ کے بیسک حقوق ادا کر رہا ہے نہیں کر رہا, اور آپ کے بیسک حقوق کے معاملے میں اگر جھوٹ بول رہا ہے تو بتاؤ مجھے. باقی جھوٹ بولنا بری بات ہے, اس کو میں الگ سے سمجھا دوں گا, لیکن اس کی ٹینشن آپ مت لو. تو ایسے بہت ساری چیزیں تھی. تو کہنے لگی مجھے گھمانے کے لیے لے کے جاتا ہے لیکن ماں باپ سے چھپا کے. میں نے کہا یار یہ عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہے, اتنا نیک شوہر. میں نے کہا ماں باپ سے چھپا کے, کہہ رہے یار اگر ماں باپ کے کو بتا کے لے کے جاؤں گا تو پھر ماں باپ پوچھیں گے یار ہمیں تو کبھی اتنا گھمایا نہیں, بیوی کو بہت گھما رہا ہے اس لیے میں مجبوری ہے. تو میں نے کہا گھما تو رہا ہے نا, کہ نہیں گھما تو رہا ہے لیکن بتا کے جائے نا, مرد کا بچہ بن کے جائے. میں نے کہا آپ کا مقصد سوائے بیٹے کو ماں باپ سے لڑوانے کے علاوہ بولو کچھ بھی نہیں. آپ کو آم کھانے سے مطلب ہے, پیڑے گننے سے تھوڑی. اب اس کی کوئی مجبوری, ماں باپ غلط کر رہے ہیں کہ چھپا کے بہو کو لے کے جا رہا ہے. ماں باپ کو چاہیے بولے میں لے کے جا, ماں کو چاہیے بولے میں تیرا ابا بھی مجھے گھمانے لے کے جاتا تھا, بتا کے لے کے جاتا تھا تو میرے سامنے لے کے, لیکن اب ماں بڑے ظرف کی نہیں ہوتی. تو عجیب. میں نے کہا بھائی لوگ سٹے لگا رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں, میاں آج کل جو مارکیٹ میں جس کے اتنا نیک میاں ملا ہوا ہے. تو ایک دفعہ ایک صاحب آئے کہ میرے بیوی سے ہر مہینے جھگڑا ہوتا ہے. میاں بیوی نے کہا ہمارا ہر مہینے جھگڑا ہوتا ہے, بیزار آ گئے. میں نے کہا یار اتنے نیک مہینے میں صرف ایک جھگڑا ہو رہا ہے یار. میں نے کہا تم پاگل ہو, احمقوں کی جنت میں رہتے ہو. میں نے کہا کم سے کم 4 جھگڑے مہینے میں ہونے چاہیے, اس سے امیون سسٹم آپ کا کیا کرتا ہے, بوسٹ کرتا ہے, برداشت کی عادت ہوتی ہے. یعنی یہ تم دنیا کو سمجھ رہے ہو کہ 100% جنت الفردوس ہو, یہ ان کے اپنے سافٹ ویئر خراب ہوئے ہوئے, یہ کبھی بھی سکون میں نہیں رہ سکتے بھائی. مہینے میں ایک جھگڑا ہو رہا ہے, اس کو کہہ رہے ہیں جھگڑا کیوں ہو رہا ہے, پاگل لوگ ہیں. تو میں نے پھر ان کو ترغیب دی زیادہ جھگڑے کی. میں نے کہا بہتر یہ کہ ہر ہفتے میں ایک, کم از کم مہینے میں 4, ورنہ آئندہ میرے پاس آنے سے پہلے 2 جھگڑے مجھے رپورٹ چاہیے. 2 جھگڑے نہیں ہوئے تو گارڈ کو بول دوں گا یہاں سے ان کو واپس بھیجو, کم از کم 2 جھگڑوں کی رپورٹ چاہیے مجھے. تو یہ نارملائز کرنے کے لیے, مسل لڑوانے کے لیے نہیں کہ یہ نارمل ہے. کیونکہ بعض لوگ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بالکل ایسے سکون کی زندگی گزرے, تو پھر وہ سکون کی تلاش میں ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. تو ان کا سکون اسی میں ہے کہ یہ اس کے عادی ہو جاؤ, یہ ہوگا, یہ تو ہوگا, تو اسی سے سکون ملے گا. تو آپ یونیورسٹی میں نامحرم لڑکیوں کے سامنے کیوں بیان کرنے جاتے ہیں؟ گناہ کی محفل میں جانا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اس گناہ پہ راضی ہو. شراب کباب کی محفل ہے, آپ بھی وہاں چلے گئے. لیکن اگر گناہ کی محفل میں آپ گناہ روکنے کے لیے جا رہے ہو تو پھر واجب ہے. اب کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو شراب خانے میں کیا کر رہا تھا, تو اگر آپ کو ویسے ہی انجوائے کر رہا تھا تو گناہ گار ہو. اگر آپ کو میں اس لیے بیٹھا تھا تاکہ شرابیوں سے دوستی لگاؤں اور آہستہ آہستہ ان سے شراب کو چھڑواؤں, تو پھر آپ عقل مند ہوگے, بولو گے ویل ڈن ویل ڈن. تو ہم یونیورسٹیوں میں گناہ کے ماحول میں نہیں جاتے, گناہ کو انجوائے کرنے کے لیے یا ان کو گناہ پہ اپریشیٹ کرنے کے لیے اس ماحول میں اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان کے دل میں دین کی محبت پیدا کی جائے. اگر ہم نہیں جائیں گے تو پھر فنکار اداکار جاتے ہیں, پھر وہ تو ناچ گانے کر کے آتے ہیں. تو اس لیے یہ لازم ہے جانا. جب وہاں آپ کی کوئی حیثیت نہیں, بلکہ مہمان خصوصی ملانے جاتے ہیں. کیوں حیثیت نہیں ہے میرے بھائی؟ 1.5-2 گھنٹے کا وہ بیان کروا دیتے ہیں ہم سے طلبا کو بٹھا کے, اور آپ کو کی حیثیت نہیں ہے. کیا مفتی رشید احمد صاحب اس طرح کی محفل میں جایا کرتے تھے؟ وہ چونکہ مدرسے میں زیادہ رہے, خانقاہ میں زیادہ رہے, سوشل میڈیا بھی نہیں تھا اس وقت. ہاں مفتی رشید احمد صاحب کے شاگرد اس وقت بھی جاتے تھے, آج بھی جا رہے ہیں. تو اور مفتی رشید احمد صاحب منع نہیں کرتے, کیونکہ مفتی رشید احمد صاحب کے خلیفہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں, وہ بھی انہی جیسے تقوی والے ہیں, تو وہ منع نہیں کرتے, وہ تو کہتے ہیں جانا لازم ہے. بھائی دیکھو جب 2 مصیبتیں ہوتی ہیں نا, 2 ضرر, تو دیکھا جاتا ہے کم نقصان کس میں ہے. کم نقصان جانے میں نقصان ہے یا نہ جانے میں؟ نہ جانے میں انتہائی خطرناک نقصان ہے. آج بے پردگی ہے, نہ جانے سے یہ بے پردگی بڑھے گی, بلکہ کفر اور الحاد پھیلے گا. ایتھیزم پھیل رہا ہے یونیورسٹیوں میں. ابھی تو صرف ان کے دل میں خدا کا تصور بٹھا دے, اسلام کی حقانیت, یہ بھی بہت بڑی فتح ہے. آپ کہہ رہے ہو یہ شرعی پردہ کریں, آپ ان کو مسلمان تو بنا لو. یہ حالات چل رہے ہیں اس وقت. 40 قدم چلے. دیکھو میں سوال اس لیے نہیں پڑھتا کہ جواب سے الٹا کر لو, خود ہی سوال بن جائے گا, ٹائم بچ جاتا ہے اس سے. اگر کسی نے غسل کیا اس کے بعد دوبارہ منی کے قطرے نکل آئے تو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا اس کو, کیونکہ وہ بعض دفعہ پوری طرح جسم سے منی خارج نہیں ہوتی. تو اس لیے جب بھی کسی پہ غسل فرض ہو تو یا تو ایک دفعہ پیشاب کر لے وہ اور پھر غسل کرے, پھر اگر قطرے آ بھی گئے تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا چند قدم چل لے تاکہ کوئی بھی خطرہ اٹکا ہوا ہے وہ تو نکل آئے, یا گہری نیند سو جائے, سو کے اٹھنے کے یعنی ایک ٹائم گزرے کہ بیچ میں کوئی وقفہ ہو, فاصلہ ہو کسی کام کا. تو سب سے بہتر طریقہ ہے کہ پیشاب کر لے وہ,
تو اس پیشاب سے لائن صاف ہو جاتی ہے, تو پھر اگر دوبارہ قطرہ آ بھی جائے تو اس کو اس کا وہ نہیں سمجھا جاتا شریعت کی نظر میں, تو اس سے دوبارہ غسل فرض نہیں ہوتا. سوال ہے کہ آپ نے شادی کے موضوع پر کوئی ٹچ بھی نہیں کیا, جبکہ اصل موضوع آپ کا شادی ہوا کرتا ہے. کیا تو ہے, ابھی میں نے بتایا نا, بے پردگی اور یہ سب کر لیا نا ٹچ, اس سے زیادہ ٹچ تو نہیں, پھر تو شادی کر بھی لی, بیان بھی کر لی, اور کتنا ٹچ کروں میں. چلو بھائی بس آخری رفیعت الاقلام وجفت الصحف میں خطبے میں یہ حدیث پڑھتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جو نفع پہنچنا ہے پہنچ کے رہے گا, جو نقصان ہونا ہے ہو کے رہے گا, کیونکہ اللہ نے تقدیر جس قلم سے لکھی ہے وہ قلم اللہ نے اٹھا کے رکھ لیا ہے, اور اس کی سیاہی بھی جفت الصحف, وہ صحیفہ بھی خشک ہو چکا ہے, اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی.